بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. लायक सत्तकरीम सामईन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को पैदा किया और उनकी ज़िंदगी का मकसद अपनी इबादत करार दिया। इबादत और इस जैसे तमाम उमूर जो इंसानों की ज़िम्मेदारी है कि उनको बजा लाएं, उनकी कबूलियत तब ही मुमकिन होगी, रिवार्ड अल्लाह की तरफ से तब मिलेगा जब उसके अंदर इखलास और अल्लाह की रज़ा शामिल होगी, और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
شامل ہوگی۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر نیت درست ہوگی آپ کے اعمال قبول ہوں گے، نیت اللہ کی رضا ہوگی، آپ کے اعمال کو عروج ملے گا۔ لیکن اگر نیت درست نہیں، خواہ جتنے بھی مرضی اچھے اعمال کر لیے جائیں، اللہ کے دربار میں وہ قبول نہیں ہوتے۔ اور یہی بس نہیں، جہاں اعمال کی قبولیت کے لیے نیت ضروری ہے، وہاں پہ اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے، انسان کی موت بھی اسلام پہ، ایمان پہ، احسان پہ اور توحید پہ ہونی چاہیے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6607، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کا خاتمہ اچھا ہے، آپ کی وفات، آپ کی موت توحید اور ایمان پہ ہوئی ہے، آپ کی ساری زندگی کے اعمال قبول ہوں گے، ادروائز اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ all is well when the end is well، جب اختتام اچھا ہوگا، پوری کی پوری زندگی کا ریوارڈ اللہ نصیب کر دیں گے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآنی آیت کی مدد لینا ہوگی۔ اسی بات کا درس ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا تھا، اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بیٹو، ابراہیم کہتے ہیں، یعقوب کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو سلیکٹ کیا ہے بطور ضابطۂ حیات۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینا، آخری دم تک اسی دین پہ ڈٹے رہنا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آنی چاہیے اس حالت میں کہ تم ایمان پہ ہو، توحید پہ ہو، احسان پہ ہو اور اسلام اور کلمہ گو ہو۔ اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور اسی بات کا درس اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بھی دیا، ایمان والوں کو بھی دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بات سمجھنے والی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ صرف یہی بس نہیں، فلا تموتن، آپ کی زندگی تقوی سے لبریز ہو، اس وقت قابل قبول ہوگی جب آپ کا اختتام اچھا ہوگا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان ساری زندگی نیکی کے اعمال کرتا رہے، لیکن آخری وقت جہالت جیسے اعمال کر لے، گناہ یا کفر کر لے،
پوری زندگی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا اور اٹا ہوا، کسی آخری وقت میں کوئی نیکی میسر آ گئی، کوئی اسلام یا کلمہ نصیب ہو گیا تو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3208۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیسبق علیہ الکتاب حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراعا۔ ایک انسان ساری زندگی جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے، نیکی پہ نیکیاں اور عبادات بجا لاتا ہے، اور پھر ایون کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع، ایک ہاتھ سائز رہ جاتا ہے، فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب۔ ہوتا کیا ہے، جب اس کی موت آتی ہے وہ جاہلانہ عمل کر بیٹھتا ہے، کافرانہ عمل کر بیٹھتا ہے، موت کے وقت کفر کر لیتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، تو جہنم میں اللہ اس کو پھینک دیتے ہیں، ساری زندگی کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل ہے، اور اس دلیل کو پیش کرنے سے پہلے اس حدیث کو میں مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کے برعکس وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، آدمی ساری زندگی برائیوں پہ برائیاں کرتا رہے، جب موت آنے لگے چند منٹ قبل اس کو نیکی نصیب ہو گئی، کلمہ نصیب ہو گیا، اسلام اور توحید نصیب ہو گئی، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا، اللہ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی ایک دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ذرا توجہ کیجئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6607 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا من اعظم المسلمین غناء عن المسلمین فی غزوة غزاها مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، نبی پاک کے ساتھ مل کے مشرکوں کے خلاف جہاد کیا، ہے مسلمان، جنگ کر رہا ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احب ان ينظر الى الرجل من اہل النار فلينظر الى هذا، جو آدمی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے اس کو دیکھ لے۔ This is a very strange statement for the companions of Holy Prophet۔ یہ بڑی عجیب بات تھی صحابہ کرام کے لیے، ایک آدمی جو کہ جنگ کر رہا ہے، غزوہ نبی پاک کے ساتھ مل کے مشرکوں کے خلاف اور کلمہ گو بھی ہے، اور جہنمی کیسے؟ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْقَوْمِ، ایک آدمی اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کو دیکھو تو صحیح کیا کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشرکوں پہ بھاری وہ شخص تھا، اور مشرکوں کی گردنیں اڑاتے جا رہا تھا، حَتَّى جُرِحَ، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس کی نیت خراب، اس کے عقائد باطل، اور اس کی فطرت نا امیدی، اللہ پہ توکل نہیں تھا، زخمی ہوا، اس انجری کو برداشت نہیں کر سکا، اس زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اور صبر نہیں کیا، اللہ پہ امید نہیں رکھی، اپنی تلوار پکڑی، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج بين كتفيه، اپنی تلوار کو اپنے سینے کے اندر گاڑتا ہے اور کندھے سے نکال لیتا ہے، برداشت نہیں کر سکا درد کو اور جہالت کی، سوسائڈ کر کے خودکشی کر کے موت مڑا۔ اور آپ نے فرمایا یہ جہنمی۔ وہ صحابی دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے کہا تھا فلاں آدمی جہنمی ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔
آپ نے پھر وہاں اسٹیٹمنٹ بیان کی. آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن ہوتا وہ جہنمی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے لیکن ہوتا وہ جنتی ہے. ایک بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. ایک اور دلیل پیش کیے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان كان رجل من بني اسرائیل قتل 99 انسانا. ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے 99 مرڈر کیے, 99 آدمیوں کا قاتل. ایک دن سوچا کیوں نہ میں توبہ کروں, بڑے گناہ کر لیے, اور وہ گیا. ثم خرج فَيَسْأَلُ حَتَّى أَتَى رَاحِبًا. ایک راہب عبادت گزار کے پاس آیا. فَسَأَلَهُ هَلْ مِن تَوْبَةٍ, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا قال لا, نہیں. سو چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ 99 قتل کیے تو نے, اور توبہ. فقتل, اس نے اس کو بھی کی, اس کو بھی قتل کیا, اپنی سینچری پوری کی. اور پھر ایک عالم کے پاس گیا, هل من توبہ, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ قال نعم, توبہ ہو سکتی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ ائتی قریۃ کذا و کذا, فلاں بستی میں چلے جاؤ, نیک لوگ رہتے ہیں, معاشرہ اچھا ملے گا, نیکی پہ قائم رہو گے. اپنی بستی میں رہے تو معاشرے کی وجہ سے تم بھی بگڑ جاؤ گے. وہاں گیا, فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ, ابھی اپنی بستی سے نکلا تھا کہ موت آ گئی. ابھی وہاں پہنچا نہیں, کوئی عمل نہیں کیے. فرشتے آئے, کچھ نے کہا ہم جنت میں لے کے جائیں گے, توبہ کر لیے, مسلمان ہو گیا. کچھ نے کہا ہم جہنم میں لے کے جائیں گے, عمل تو کوئی کیا نہیں. اللہ نے کہا پیمائش کرو. اللہ نے زمین کو سمجھا دیا کہ ان کی پیمائش میں گڑبڑ کر دو. ان کی زمین کو اللہ نے سکیڑ دیا, پیمائش کی. نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا ایک بالشت. فغفر فادخل الجنہ, اللہ نے کہا لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. ساری زندگی گناہ کیے, یہ ہے آخر وقت میں نیکی نصیب ہونا. حسن خاتمہ جس کو مل جائے, جس کا اینڈ آف لائف اچھا ہو جائے, اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے. حسن خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ حسن خاتمہ کو ڈیفائن کرنے کے لیے 3 پوائنٹ پیش کرنے پڑتے ہیں. سمجھ لیجئے, حسن خاتمہ 3 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز التوب من الذنوب والمعاصی قبل الموت, موت سے پہلے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے جو توبہ کر لے, اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. اور دوسری نشانی جو شریعت نے بیان کی, والاقبال الی الطاعات واعمال الخیر, آدمی نیک اعمال کی طرف, اللہ کی اطاعت کی طرف, خیر کے کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کر دے. آخر وقت میں یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے. اور تیسری علامت جو شریعت نے بیان کی, ان یوفق اللہ عبدہ قبل موتہ, ان یوفق اللہ عبدہ قبل موتہ, اللہ رب العزت کسی بندے کو اس کی موت سے قبل توفیق دے دیں لاتقاصی عما یغضب الرب سبحانہ وتعالی, ایسے کاموں سے بچنے کی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ 3 پوائنٹ جس کو مل کے اس کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر ہوگا. اللہ ہمارا بھی حسن خاتمہ فرمائے, ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے, خاتمہ بالتوحید فرمائے. مسلمانوں, خاتمہ بالایمان چاہتے ہو, اپنی زندگی میں 7 کاموں کو جگہ دو. جو آدمی 7 کاموں کو اختیار کرتا ہے, 7 وہ سبب ہیں, 7 وہ ریزنز ہیں جن کو اختیار کرنے سے, اپنی زندگی میں عمل میں لانے سے
اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو ہی پہ اس کی موت آئے گی۔ سب سے پہلی بات الثبوت علی الایمان، ایمان پہ ثابت قدمی۔ جو انسان اپنی پوری زندگی ایمان پہ کسی کو کمپرومائز کرنے نہیں دیتا، سامنے بیٹا آ جائے، چاہے والد آ جائے، چاہے والدہ آ جائے، چاہے کوئی خاندان کنبہ قبیلہ آ جائے، اس کی پریورٹی دین اور اسلام ہوتی ہے، اس کی اولین ترجیح اسلام اور ایمان ہوتی ہے، اور ایمان پہ سودے بازی نہیں کرتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مسلمانوں بات سننے والی ہے، جو آدمی ایمان لے کے آئے، اپنے ایمان پہ ڈٹا رہے، اپنے ایمان پہ کسی کو کمپرومائز کرنے نہ دے، اللہ دنیا میں بھی اس کو ایمان پہ ثابت قدم رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو ایمان کے ساتھ ہی سرفراز فرمائیں گے۔ یہ پہلا وہ سبب، اور یہ میں 7 سبب بیان کروں گا، اور یہ 7 سبب وہ سبب ہیں کہ جن کے کرنے پر شریعت نے گارنٹی دی ہے کہ جو آدمی ان 7 اسباب کو اختیار کرے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ یہ پہلا سبب آپ سماعت فرما چکے، ایمان پہ ثبوت، ایمان پہ ثابت قدمی جس کو نصیب ہو گئی اس کا آخر بھی ایمان کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن جس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوا دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ہی، اس کا خاتمہ بالخیر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا وہ ہے کتاب و سنت، الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت پہ عمل کرنا، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو کتاب و سنت کے ساتھ ڈیکوریٹ کرنا، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو کتاب و سنت کے ساتھ مزین کرنا، اپنی زندگی کے لیل و نہار کے خاکے کو کتاب و سنت کے رنگ کے ساتھ بھرنا، یہ ایسی قابلیت ہے، یہ ایسا ایلیمنٹ ہے، یہ ایسا پیشن ہے جس کو نصیب ہو گیا، کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ کتاب و سنت کو تھامنے والا اور اپنے ڈاکومنٹس کو، اپنے حوالوں کو، اپنے ریفرنسز کو کتاب و سنت کے آرگومنٹس کے ساتھ ڈیکوریٹ کرنے والا انسان آخر ایمان کے ساتھ اس کی ہوگی، اس کی موت ایمان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 123، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جنت سے نکال کے، جب ان سے بھول ہو گئی اور جب ان کی توبہ قبول کی، ساتھ میں ایک پیغام بھی دیا، کہا تم دنیا میں جا رہے ہو، یہ بات لکھ کے لے جاؤ۔ کون سی؟ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس کے پاس میری ہدایت آ گئی، میرا فرمان آ گیا، میرا کلام آ گیا۔ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، یہ پوری کی پوری انسانیت کو یہ پیغام ہے، پوری کی پوری جنوں کی مخلوق کو یہ پیغام ہے۔ جس کے پاس میری ہدایت آ گئی، کلام اللہ آ گیا کسی بھی نبی کے پاس سے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، 2 انعام دوں گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ کیسے؟ فَلَا يَضِلُّ، دنیا کے اندر جب تک رہے گا تب تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقیٰ، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جب آخرت میں جائے گا تو کبھی بھی بدبختی اور بد نصیبی اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1395، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، میری امت کے لوگوں، میری وراثت
مقصد کتاب و سنت ہے، میرا ترکہ کتاب و سنت ہے، میں کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو آدمی کتاب و سنت کو تھام لے گا میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کو تھامے رکھنا۔ دوسرا سبب خاتمہ بالخیر چاہیے تو دوسرا سبب ذہن نشین کر لیجئے، ہر وقت اپنے زندگی کے لیل و نہار کو کتاب و سنت کے ساتھ مزین کرنا پڑے گا۔ اور یہی بس نہیں، تیسرا سبب جو اگر خاتمہ بالخیر چاہیے، تیسرا سبب نوٹ فرمائیے، اور یہ تیسرا سبب وہ سبب ہے جس کو اختیار کرنے پر شریعت نے گارنٹی دی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ القصر کی آیت نمبر 83، اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ ساری آیت کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ نہیں، اس کا آخری ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس کو بیان کرتا ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں عاقبت متقین کے لیے ہے، انجام اچھا متقین کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو آدمی تقوی کو اختیار کرتا ہے، یہ تقوی ایسا ایلیمنٹ ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے، اور کامیابی سے کی منزلوں کی طرف بندہ چڑھتا جاتا ہے۔ انسان کے لیے تقوی انتہائی ضروری ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ کا خوف دل میں ہونا، تقوی کا مطلب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نوجوان تھا 16 ایئرز اولڈ، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا یہ سپہ سالار۔ جب اس کو کسی حسینہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے میچ باکس لیا اور میچ باکس جلا کے اپنی انگلی کو جلانے لگا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا؟ کہتا ہے میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، اگر میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی تو میں آگ کو محسوس کر رہا ہوں، اللہ کی جہنم کی آگ کو سہنے کے میں قابل ہوں کہ نہیں۔ یہ ہے تقوی، دس از اے تقوی، یہ تقوی ہے، اس سے آخرت اچھی ہوتی ہے۔ 3 سبب آپ نے سن لیے۔ چوتھا سبب، اگر خاتمہ بالخیر چاہیے، تیسرا کام کرنا ہوگا، انتہائی آسان کام، موسٹ ایزیسٹ کام۔ اگر اختتام اچھا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7488، آپ نے ایک صحابی کو تلقین کی، آپ نے فرمایا اذا اویت الی فراشک، میرے صحابی جب تو بستر پہ آئے، اپنا دایاں رخسار یوں اپنا دایاں بازو اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے پہلو کے بل لیٹ کے سو جا، اور سونے سے پہلے ایک دعا پڑھ، آپ بھی یاد کر لیجئے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک ووجہت وجہی الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7488، جا کے نکالیے، دیکھیے، اس کو یاد کیجیے۔ اگر یہاں سے نہ ملے، حصن المسلم جو دعاؤں کی کامن کتاب ہے، اس کو نکال کے وہاں سے یاد کیجیے۔ اور یہ وہ دعا ہے، ترجمہ بتانے کا وقت نہیں، یہ وہ دعا ہے جس کو اختیار کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ آپ نے اس صحابی کو جب یہ دعا سکھائی، آپ کے لفظ یہ تھے، آپ نے فرمایا فَإِن مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تو اس رات فوت ہو گیا، تیری وفات فطرت پہ ہوگی، تیری وفات اسلام پہ ہوگی، تیری وفات توحید اور ایمان پہ ہوگی۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا، لیکن اگر موت نہ آئی، صبح ہو گئی، تیری زندگی ابھی باقی ہے، تو پھر تجھے اجر و ثواب سے نواز دیا جائے گا۔ یہ چوتھا وہ عمل ہے جس پر شریعت نے گارنٹی دی ہے، اس کو اختیار کرو گے تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ 5واں عمل جس کو ذکر کرتے ہوئے شریعت نے گارنٹی دی ہے کہ ان کو اختیار کرو گے تو تمہیں خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ جامع ترمذی کی 3233 حدیث نمبر 3233 نمبر حدیث، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، میرے پاس
خواب کے اندر رب تعالیٰ تشریف لائے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس خواب کے اندر رب تعالیٰ تشریف لائے. اور یہ حدیث ہم پریویس عشاء کی نماز میں بیان کر چکے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے پاس رب تعالیٰ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کفارات کی تعلیم دی. 3 کفارات ہیں جو آدمی ان کفارات کو اختیار کرتا ہے شریعت نے گارنٹی دی ہے کہ وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. 3 کفارات اللہ نے خواب کے اندر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. وہ کون سے ہیں؟ یہ کفارات کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ان کو اختیار کرو گے تمہاری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تمہاری زندگی کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. 3 کام میرا ساتھ دیجیے گا. سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات. باجماعت نماز پڑھ کے مسجد میں اس کی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا اور اذکار کرتے رہنا جب تک اذکار مکمل نہ ہوں. یہ پہلا عمل. دوسرا آپ نے فرمایا الوضوء فی المکارہ, ناپسندیدہ حالت میں بھی وضو کرنا. عام طور پر سردیوں میں وضو کرنے میں دقت ہوتی ہے لیکن تب بھی وضو مکمل کرنے والا, یہ کفارات کو حاصل کرنے والا. تیسرا وہ عمل جو کفارات میں سے شامل ہے, آپ نے فرمایا المشی علی الاقدام الی الجماعات, مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا. یہ 3 کاموں کو جو اختیار کرے گا مات, اللہ کے نبی نے فرمایا عاش بخیر ومات بخیر, 3 انعام ملیں گے. اگر زندہ رہا خیر پہ زندگی ہوگی اور اس کی زندگی اسلام پہ ہوگی. ومات بخیر, اگر اس کو موت آئے گی تو خیر پہ آئے گی. یہ دلیل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, اور اس کی خطاؤں کو اللہ اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح کہ آج پیدا ہوا ہے کوئی گناہ باقی بچتا ہی نہیں ہے. یہ 5واں عمل کفارات کو اختیار کیجئے. جو انسان کفارات کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. 6واں عمل نوٹ فرمائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. 6واں عمل جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6323, آپ نے فرمایا جو انسان صبح کے وقت اور شام کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے. سید الاستغفار کیا ہوتا ہے جی؟ اللہم انت ربی, حسن مسلم میں موجود ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6323 وہاں نکالیے اور دیکھیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے کلمات سکھائے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات جو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے توجہ کیجئے گا, آخری لمحات انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جو ان کلمات کو اذا قال حین یصبح, جو صبح کے وقت پڑھتا ہے مات دخل الجنہ, اگر شام تک اس کو موت آ گئی جنت میں جائے گا. وَإِن قَالَ حِينَ يُمْسِي, جب شام کو پڑھ لے اور اگر صبح تک رات کے کسی حصے میں اس کو موت آ گئی مات دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. یہ 6واں عمل جو اختیار کرتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. شریعت نے اس بات کی گارنٹی دی ہے. 7واں اور آخری عمل بیان کرنا چاہوں گا, ان کو اختیار کیجئے. دعائیں, کچھ دعائیں ہیں آپ ان کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں. آپ کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا. آخری وقت میں آپ کو کلمہ نصیب ہوگا, آخری وقت میں آپ کو توحید نصیب ہوگی. دعا کون کون سی ہے؟ پہلی 5 دعائیں ذکر کروں گا مختصراً. پہلی دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انک انت الوہاب۔ یہ پہلی دعا، ترجمہ بتانے کا وقت نہیں۔ دوسری دعا نوٹ فرمائیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ نیکوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں مسلمان کر کے فوت کرنا۔ اور چوتھی دعا جو صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ پانچویں اور آخری دعا، اللہم توفنا وانت راض عنا، یا اللہ اس حالت میں ہمیں فوت کرنا کہ تو ہم سے راضی ہو، وتوفنا وارزقنا حسن الخاتمہ، اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرنا۔ یہ 5 دعائیں میرے بتائے ہوئے حوالوں کے ساتھ نکالیں اور ان کو یاد کیجئے۔ جس کو نہ ملے میرے پاس آئے، میں بڑے پیار سے اور ادب کے اس کو لکھ کے دوں گا۔ اس کو یاد کیجئے اور اپنی زندگی میں لائیے۔ آخری 2 منٹ دیجئے گا، میں اب اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ وہ 7 اسباب تھے جن کو اختیار کرنے سے آپ کو ایمان پہ اور توحید پہ آپ کو موت نصیب ہوگی، آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، آپ کا خاتمہ بالتوحید ہوگا۔ لیکن کچھ علامات ہیں ایسی کہ دنیا والے بھی آپ کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان پہ مرا ہے، یہ توحید پہ اس کی موت آئی ہے۔ کون سی علامات ہیں؟ سب سے پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3116، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے تلقین کی تھی لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب آخری وقت آئے اپنے مرنے والے کو کلمے کی تلقین کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، گولی لاؤ، پانی لاؤ، یہ کرو وہ، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اجر ہے، سنت ہے، لیکن کوئی پاس یہ بندہ بھی بیٹھ جائے کہ اگر اس کو زندگی مل گئی ٹھیک، اگر یہ دنیا سے جانا ہی ہے اس کو کم از کم اپنے اللہ کی معرفت آخری وقت نصیب ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور میں یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، اگر پوری زندگی ایمان اور توحید پہ گزری ہو تو آخری وقت بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، بہت بڑا محدث، امام مسلم کا استاد ہے، بہت بڑا محدث، اور 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ یہ ابو زرع رازی۔ آخری وقت آیا، بے ہوش پڑے، ان کے پاس بہت سارے علماء بیٹھے، ان کے اپنے شاگرد بھی بیٹھے، امام ابو حاتم جیسے، امام ابن وارا جیسے، منذر بن شاذان جیسے بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں۔ اس کے پاس بات ایمان افروز ہے، سننے والی ہے، سماعت فرمائیے۔ آپ نے وہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، علماء پاس بیٹھے، اب حدیث پہ عمل بھی کرنا ہے کہ آخری وقت میں کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن اتنا بڑا محدث ہے، کس کی جرت کہ اس کو، اور ہے بھی استاد، کس کی جرت کے کلمے کی تلقین کرے؟ آئیڈیا سوچو، ترکیب نکالو، ترکیب نکالی گئی، کہا وہ حدیث پڑھو جس میں یہ لفظ ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، یہ محدث ہے، اس کو حدیث یاد آئے گی، کلمہ زبان پہ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اب حدیث بیان کرنے لگے، پہلا آدمی بولا، حدیث بیان کرنے لگا ہے، کہتا ہے حدثنا ضحاک بن مخلد قال حدثنا عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح، جان بوجھ کے رک گیا کہ مجھے سند آگے نہیں آتی، جان بوجھ کے رکا۔ پھر دوسرا اٹھا، کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب، اس نے ابی عریب کا اضافہ کر کے وہ بھی چپ ہو گیا کہ مجھے سند نہیں آتی۔ اور پھر امام ابو زرع رازی جس کی پوری عمر حدیث کے محنت میں گزری، بے ہوشی کی حالت، یکدم ہوش آیا اور کہا اجلسونی، مجھے بٹھاؤ،
मैं पढ़ता हूँ। बिठाया गया सहारा दे के और कमज़ोरी की हालत, आखिरी वक्त इमाम अबू ज़ुर राज़ी पढ़ते हैं, हद्दसना अबू आसिम क़ाल हद्दसना अन अब्दुल हमीद इब्न जाफ़र क़ाल हद्दसना अन कसीर इब्न मुर्रत अल-हज़रमी अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने लफ्ज़ बोले, दाखिल जन्ना के लफ्ज़ नहीं बोल सका कि अल्लाह के पास चला गया। जिसको आखिरी वक्त कलमा नसीब हो जाए, बहुत सारी अलामात बचती थी जो कि मरने वाले को अगर उस वक्त नसीब हो जाए तो उसका ख़ात्मा बिल ईमान होता है। वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र इन्हीं पर इक्तफ़ा करते हुए और दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, अल्लाह आखिरी वक्त में हमें कलमा नसीब फ़रमाए, अल्लाह आखिरी वक्त में हमें तौहीद और इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना व अंत राज़िन अन्ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ساعدني يا رحمن اشرح صدري